علیکم، میں ہوں سید انوار الحسن اور میرے ساتھ ہے نازیہ خان۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کرنٹ افیئرز کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور وفاقی بجٹ سال 2026-2027 جو آج وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کیا، کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر جو اس پہ رد عمل آ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارا طویل دورانیے کا یہ سیشن ہے جو رات 10 سے 8 یعنی اب سے شروع ہو کے رات 12 بجے تک چلے گا۔ مختلف معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جو ٹوٹل حجم بنا ہے اس بجٹ کا وہ ہے جناب 18,771 ارب روپے، اور وفاقی ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ 1,000 ارب روپے کا ہوگا۔ پھر 804 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں قرضوں پر جو مارک اپ ہے اس کی ادائیگی کے لیے۔ ٹیکس وصولیوں کا بڑا ایمبیشیس ہدف مقرر کیا گیا ہے 15,264 ارب روپے، جبکہ ایک اچھی سلور لائننگ یہ ہے کہ بجٹ میں جو ملازمین ہیں وفاقی ان کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں بھی 7% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پھر جو بجٹ کے سلیبز ہیں ان میں بھی کمی لائی گئی ہے، یعنی اگر 23% کسی کی جو سالانہ انکم ہوتی ہے اس کے مطابق 23% ٹیکس ہو رہا تھا وہ 20% ہو گیا ہے، جس کا 29 تھا وہ 25% ہو گیا، اور جو 9% سرچارج تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ۔ اس کے علاوہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک اور آسپیکٹ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے لیے 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں، پچھلے سال کی نسبت 17% اس پہ اضافہ کیا گیا ہے۔ جو تخفیف غربت کے لیے اسپیشلی یہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے۔ دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے 17.6% پچھلے سال کی نسبت، اور یہ 3,000 ارب روپے جو ہے وہ ہمارے دفاعی بجٹ ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس میں بھی پراپرٹی میں نمایاں کمی لائی گئی ہے، 50% اس کو کم کیا گیا ہے پراپرٹی ٹیکس میں۔ اس سے بھی ظاہر بات ہے بہت جو ہے وہ بوسٹ ملے گا ہمارے جو ہے وہ بلڈنگ سیکٹرز کو بھی، ریئل اسٹیٹ کو بھی، اور ظاہر بات ہے اگر کنسٹرکشن سیکٹر کو بوسٹ ملتا ہے تو نازیہ وہ اس سے الائنڈ کوئی 50 سے 60 کے قریب جو ہے اور انڈسٹریز ریلیٹڈ ہے اس کو بھی اس سے جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سپر ٹیکس ہے اس حوالے سے بتاتے چلے 15 سے 50 کروڑ روپے تک کی جو سالانہ آمدن ہے ان کے بھی سلیبس جو ہیں اس پہ آج سپر ٹیکس کو ختم کر دیا گیا، اور 50 کروڑ سے جو اوپر سالانہ آمدن ہے اس کو 10% سے کم کر کے 8% کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور انیشیٹو لیا گیا ہے جس پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ چھوٹے دکاندار جن کی سالانہ انکم جو ہے وہ 20 کروڑ ہے یا 20 کروڑ سے کم ہے ان پہ بھی فکس ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا 25,000 روپے۔ وہ کتنا سود مند ہوگا؟ تو یہ وہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ بجٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آج جو اسپیشل کیبنٹ سیشن تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو 2 سال میں مشکل معاشی حالات تھے، جو تیسرا اپنا بجٹ اس حکومت کا دینے چاہ رہے ہیں اس میں کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اور خاص طور پہ انوار نے یہ بھی کہا کہ قوم جس حقیقی معنوں میں ریلیف کی حقدار ہے اب اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے انوار، اور ہم سب کو یہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں ہے، ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ اور پھر جن نکات کا ذکر بھی کیا وفاقی وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں، بجٹ تقریر میں، اس نے خواضح طور پہ کہا کہ جو اوورآل دنیا میں اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں اس میں بہت بڑا ایک جمپ آیا ہے اس وجہ سے، اور ہماری اپنی جو لیمیٹیشنز ہیں جو ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اس حوالے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے جو ہم سن رہے ہیں سب اس کو ایک متوازن اور فرینڈلی بجٹ قرار دے رہے ہیں۔ اپنے محدود وسائل کے اندر حکومت نے کوشش کی ہے کہ جتنا ریلیف ہو سکے وہ عوام تک پہنچایا جائے۔ ویری فیئرلی پٹ اپ۔ ہمیں بڑے معروف مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ طاہر صاحب ہیں، آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ فیڈریشن ہے اس کے بھی آپ سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ سردار طاہر صاحب پروگرام جو اسپیشل ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کے حوالے سے۔ طارق جدون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ FPCCI کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ طارق جدون صاحب اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں SMEs اس حوالے سے بھی ان کا بڑا پرسپیکٹیو وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر عابد قیوم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایز این اکانومسٹ وہ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اب بات ہو رہی تھی کہ ہم نے سٹیبلائزیشن حاصل کر لی ہے، ہمیں اب گروتھ کی طرف بڑھنا ہے تاکہ بے روزگاری کم ہو، غربت میں کمی آئے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں۔ تو کیا یہ پرو گروتھ بجٹ ہے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ٹو سٹارٹ پھر سردار طاہر صاحب، چونکہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کی فیڈریشن کے بھی آپ ہیڈ ہیں، اس کے علاوہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے، یور ریئیکشن آن دا بجٹ؟ کیونکہ کل میں آپ کو سن رہا تھا، آپ کو کچھ تھا کہ جی انیشیٹوز لیے جاتے ہیں لیکن اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت کو انسینٹیوز دینے چاہیے۔ آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ ایک اچھا اور خوش آئند اقدامات ہیں بجٹ کو لے کے۔ ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات ہم کر رہے تھے، تو
جو گورنمنٹ آف پاکستان کی انٹینشن تھی کہ اس ٹرانزیکشن کے جو کاسٹ ہے اس کو نیچے لایا جائے، جو 13% سے لے کے 38-39% تک جاتی تھی، جس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی جو لاسٹ ٹائم بجٹ میں پی ایم صاحب نے وہ ختم کر دی تھی. پھر اس کے بعد سٹیمپ ڈیوٹی اسلام آباد کی تھی 4%، اس کو کم کر کے 1% کیا تھا. پھر 7E ایک ہر سال آپ کو ڈیم رینٹل کے اوپر ایف بی آر ویلیو کا 1% پے کرنا پڑتا تھا. وہ گورنمنٹ نے ایسا اپوز نہیں کیا تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کر کے اس کو ابالش کر دیا. یہ ہمارا بہت بڑا ایک مطالبہ تھا. تو اب جو بجٹ تھا، بجٹ میں ہماری یہ خواہش تھی کہ جو 236C جو سیلر کا ٹیکس ہے اور جو 36K جو بائر کا ٹیکس ہے، ان کو کم کیا جائے. تو اس کو بھی گورنمنٹ نے 50% اس کو ریڈیوس کیا، یعنی جو 5.5% سیلر سے ٹیکس لیتے تھے جس کی سلیب 100 ملین سے اوپر تھی، تو اس کے لیے 2.75% ہو گیا. اور اسی طرح جو پرچیزر تھا اس کا 2.5% ٹیکس ہوتا تھا ایف بی آر ویلیو کے ایکولنٹ، تو اس کا 1.25% ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایسٹس ہیں، جو لوگ پاکستان سے باہر لوگوں کے ایسٹس تھے، سی وی ٹی تھا، اس کے اوپر 1% اس کو بھی ختم کیا گیا ہے. وہ لوگوں کا ایک بڑا پین پوائنٹ تھا. شاید وہ رقم تو اتنی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ آپ جب سی وی ٹی ہر سال 1% پے کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ آلریڈی جس ملک میں وہ ہیں وہ آلریڈی ٹیکس پے کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ دوبارہ ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا. تو وہ بڑا اچھا اقدام ہے. لیٹ فائلر کے حوالے سے بھی جو ہے کہ اس میں بھی اس کے ٹیکسز، لیٹ فائلر یہ ہے، ایک فائلر ہے، پھر ایک لیٹ فائلر ہے، پھر ایک نان فائلر ہے. تو 3 کیٹیگریز تھی. تو وہ جو لیٹ فائلر کی ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو ابالش کیا جائے. ایک شخص آج ٹیکس نیٹ میں آتا ہے، اس نے اپنا اب وہ فائلر بنا ہے، تو اس کو 3 سال تک آپ لیٹ فائلر رکھیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری زیادہ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی تھی، ڈسکریجمنٹ بھی ہوتی تھی. تو لہٰذا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کوئی ابھی میں نے وہ کلیئرلی اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن شاید اس کو بھی ختم کیا گیا ہے یا کم کیا گیا ہے. تو یہ بڑے اچھے. اور یہ سپر ٹیکس کی جیسے آپ نے بات کی، 50 کروڑ 15 سے لے کے 50 کروڑ روپے تک کا جو فلیگ تھا، فلیٹ جو ریٹ تھا، اس کا سپر ٹیکس کا جو ریٹ تھا اس سلیب کے اوپر اس کو ختم کیا گیا، اور اس سے اوپر والوں کے اوپر بھی 2% جو ہے وہ کم کیا گیا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے احسن اقدامات ہیں جن کی وجہ سے جو لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور کچھ چیزیں اور ہیں جن میں ابھی 10-15 دن ہیں ہمارے پاس، ہم کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرانے کی کوشش کریں اور کنونس کریں ہم اپنی گورنمنٹ کو کہ اس کی وجہ سے ہم گروتھ کی ٹریجیکٹری کے اوپر چل سکتے ہیں. مثلاً کارپوریٹ ٹیکس 29% تھا، ہماری خواہش تھی کہ یہ 20% تک آئے، تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی. اسی طرح جو انکم کے اوپر ٹیکس ہے وہ 62% ہے، اس کو ہم چاہتے تھے کہ اس کو کم کیا جائے. میں ایک سوال کر کے پھر ہم جائیں گے جدون صاحب کے پاس. گورنمنٹ تو اپنا حصہ ڈال رہی ہے، جی ایک سوال آپ سے بھی بسا احترام میں کرنا چاہوں گا، آپ لوگ بھی اب اپنا حصہ ڈالیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کاسٹ کے بارے میں سن رہا تھا کہ سیمنٹ اور سریا اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس پہ تو ان پٹ کاسٹ اتنی نہیں آتی. اب گورنمنٹ نے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسز کام کیے ہیں، تو کیا آپ لوگ جو ہے اس پہ انیشیٹو لیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں؟ کیونکہ لوگ جو ایسے بہت سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ جو سریے کی قیمت اور سیمنٹ کی میرے میں پاکستان کی بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو دی فارن کنٹریز. دیکھیں ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ قیمتیں کم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تو کیا امر مانے ہیں، ہم کنسٹرکشن کرنے والے ہیں. سیمنٹ کی انڈسٹری علیحدہ ہے، ہم تو ان کے کنزیومر ہیں. ہم سیمنٹ کنزیوم کرتے ہیں، ہم سٹیل کنزیوم کرتے ہیں. اب وہ انفلیشن کے ساتھ جو ہمارا را مٹیریل آتا ہے اس کے ساتھ ان کی پرائسز ہیں. ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہے بلڈنگ بنانے کی. جو ₹1,00,000 ٹن سٹیل تھا وہ ₹2.5 lakh ٹن کے اوپر چلا گیا. تو ظاہر ہے وہ سارا پاس آن ہوتا ہے جو ہمارا بائر ہے اس کو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی ایکسٹرا ٹیکسز ہیں بے شک ان کو کم کریں. را مٹیریل کی کاسٹ کی وجہ سے ہمارا جو ڈالر
278-90 پہ 278-80 پہ گیا ہے, اس وجہ سے ان کی کاسٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو ایکسٹرا اگر اس کے اوپر دیکھیں, یہ کنسٹرکشن کا کام چلے گا تو 60 سے 70 انڈسٹری چلے گی, سیمنٹ کا کام بھی ہوگا, سٹیل کا کام بھی ہوگا, اور باقی سارے سکلڈ انسکلڈ لیبر بھی اس میں اکوموڈیٹ ہوگی, اور پھر 60 سے 70 انڈسٹری جب چلے گی تو اس کا امپیکٹ آپ کو نیکسٹ بجٹ میں بھی نظر آئے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنا گھر بنانے میں بھی سہولت ہو اور ان تک کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے, اچھا جی ٹھیک ہے. عابد صاحب, سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس بجٹ سر؟ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس بجٹ کو پریویس ٹو بجٹ کے ساتھ, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے موازنہ کر رہے ہیں اس بجٹ کا؟ پہلے تو مجھے کل کا جو اقتصادی سروے تھا اس پہ بات کرنا چاہوں گا, چونکہ وہ پچھلے بجٹ کا رزلٹ کارڈ تھا, پروگریس رپورٹ تھی کہ جو حکومت نے پچھلے سال کا بجٹ دیا اس کے نتیجے میں کیا نکلا. ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم حکومت, اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اور پھر موجودہ حکومت, یہ جو پالیسی کنسسٹنسی انہوں نے شروع کی, اور جو آئی ایم ایف کے 2 پروگرامز ان کو جو کہ بڑھ کے 3 ہو گئے ہیں, کلائمیٹ چینج والا بھی اس میں آ گیا ہے, ان کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا اور پولیٹیکل بیسس پہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے وہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال آپ کی جو ٹیکس ارننگ ہے ریونیو کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال جو سود کی ادائیگی کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے اس میں کمی آ رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے قرضے جو ہے وہ بھی چکا رہی ہے. اور یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ اب چوتھے سال میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں جو اس بجٹ میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک ڈائریکشنل چینج ہے. اور وہ ڈائریکشنل چینج یہ ہے کہ انوار ابھی جن ریلیفز کی طرف اشارہ کر رہے تھے, دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی, جو بجٹ 2 دفعہ اس کی تاریخ پوسٹ پون ہوئی, ایک تو وفاق اور صوبوں کے مذاکرات جاری تھے, ایک وفاقی حکومت کے اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جاری تھے. آئی ایم ایف کو قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں کہ آپ ریلیف دیں, آپ سبسڈی دیں, گرانٹس دیں. آئی ایم ایف ایک ہی بات کہہ رہی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو بھی کرنا ہے اپنی آمدنی سے کریں, ادھار لے کے نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ادھار لے کے کر رہے ہیں تو اگلے سال یہی چیز جو ہے یہ آپ کے اخراجات میں سود سمیت شامل ہوگی, اور آپ کے ٹیکس کا اور آمدنی کا بڑا حصہ پھر اس سود میں چلا جائے گا. تو آئی ایم ایف آپ کو قرضہ چکانے کی بات کرتی ہے کہ قرضہ کم کریں, اور اگر آپ ادھار لیے بغیر ریلیف دے سکتے ہیں تو پھر آپ دے لیں. ابھی یہ سوال آئے گا کہ یہ جو سارے میئر جن کی طرف انوار نے اشارہ کیا, تو آخر اس کا جو ریونیو لاس ہوگا وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو وہ پورا کرنے کے لیے اس وقت جو فائنانس منسٹر نے بھی اشارہ کیا, اور جو لوگ زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ 21 مئی کو ایک ڈاکومنٹ پاکستان کے بارے میں اپلوڈ کیا گیا تھا, جو کہ سٹاف ریویو مشن کی فائنل رپورٹ ہے, اور حکومت پاکستان کا لیٹر آف انٹینٹ ہے کہ حکومت اس سال میں کیا کیا کر رہی ہوگی. تو اس پہ آئی ایم ایف نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, سیلریڈ کلاس, اور جو ہمارے ڈاکومنٹڈ فارمل بزنس ہیں, اب اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کی بس ہو چکی ہے, اب ٹیکسوں کا بوجھ ان پہ نہ لادا جائے, بلکہ اب آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور اپنی انفورسمنٹ کو بہتر کریں, ٹیکس چوری کو بہتر کریں. اور یہ جو ڈائریکشن چینج جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب ڈاکومنٹڈ سیکٹر کو اگر ریلیف دینا ہے تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں نئے ٹیکسیبل لوگوں کو ٹیکس نٹ میں لے کے آنا ہوگا. مجھے یا انوار صاحب کو یا ہمارے جو باقی معزز مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں انہیں ٹیکس دینا چپتا نہیں ہے. ہمیں یہ چیز چپتی ہے جب ہمارے ہی جتنی انکم رکھنے والا کوئی فرد جو ہے یا کوئی ادارہ, وہ چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں تو اس کو تو کچھ نہیں کہا جاتا, اور ہمیں چونکہ سیلری پہ سے ٹیکس کٹ کے تنخواہ ملتی ہے ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو کوالٹی آف ٹیکس کو امپروو کرنے کی طرف اب حکومت توجہ دے رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت گیم چینجر ہوگا اگر یہ واقعتاً حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو اس میں ابسٹیکل بھی آئیں گی, اس میں پولیٹیکل ایشوز بھی بنیں گے, لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ حکومت کمپرومائز نہیں کر رہی, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً آپ کا ریونیو بڑھ رہا ہوگا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی اس بجٹ سے پہلے
وہ NEC کی میٹنگ تھی جس میں جی وفاق اور صوبوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں کمی لے کے آئے 800 ارب روپے کی. تو وہی جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا کہ IMF کا یہی کہنا ہے کہ یا آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں یا آپ اپنے اخراجات کم کر لیں اور ریلیف دے لیں. تو دوسرا جو ان تمام ریلیفز کو فنانس کرنے کے لیے حکومت کے پاس جو ذریعہ ہے وہ جو PSGP اور ADP میں جو کمی لائی گئی ہے وہ ہے. اور یہ بھی حکومت پاکستان نے کمٹ کیا IMF کے ساتھ کہ کم سے کم نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے. جو فوکس ہوگا PSGP کا اور ADP کا وہ جو جاری کردہ جاری پلانز ہیں جن کا تھرو فارورڈ ہے ان کو ختم کرنا پہلا پرائورٹی ہوگی. تو اگر آپ ان پلانز پہ چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یس اکانومی جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن پہ چل رہی ڈاکٹر صاحب بڑی ہوگی. امپورٹنٹ آپ نے گفتگو کی ہے, دوبارہ لوٹ کے آئیں گے, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے. بجٹ جو ہے سب پہ جو ٹیکس ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جس ارینجمنٹ کی آپ بات کریں, آج وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ 3 سال کے لیے جو ہے وہ ارینجمنٹ ہوگی جو صوبوں اور وفاق کے درمیان طے پایا ہے. جدول صاحب کو گفتگو میں شامل کریں گے. جدول صاحب آپ جی ہماری اکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل ہو جائے تو پھر ان چیزوں پہ عمل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. بالکل ناگزیر ہو چکا ہے. سر ہمارے ساتھ رہے گا جدول صاحب. میں چونکہ آپ SME سے بات ہو رہی ہے, آپ کا انجن آف گروتھ میں بہت بڑا کردار ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس بجٹ سے کیا اس کو کک سٹارٹ ملے گا؟ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب ہم نے اسٹیبلائزیشن حاصل کر لی ہے, اب ہم نے جو ہے وہ اپنی شرح نمو کو بھی بہتر کرنا ہے اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نواز صاحب. میں بیسیکلی اس چیز کو آپ کی انڈوز کروں گا سر کہ اس بجٹ میں SME سیکٹر کو بھی کافی اٹریکشن دی گئی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک اپنی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں سمیڈا کے ادارے نے مل کے ایک ایسا جو پرانی جو پالیسی تھی اس میں لائک میں مائکرو لیول سے بتاؤں گا, پھر SMEs, پھر اس میں میڈیم جو ہم آئے اس کے جتنی ہماری پرسنٹیج تھی اس میں لائک مائکرو لیول پہ جو خواتین گھروں میں آگے پیچھے کام کرتی تھی ان کے 5 لاکھ روپے تک کا لون تھا, اس کو پرائم منسٹر صاحب نے بڑھا کے 1.5 کر دیا ہے, 15 لاکھ روپے کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو اسمال انٹرپرائزز تھے ان کی جو ہے گروتھ کے لیے انہوں نے جو ہے 30 ملین کا تھا وہ تقریباً اس سے پہلے جو ان کی ورک کا تھا اس کو بڑھا کے انہوں نے تقریباً کوئی 400 ملین تک کر دیا ہے, اور میڈیم کے لیے 800 ملین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ SME سیکٹر ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے وہ فلرش کرے گا تو آپ کی چیزیں مزید بہتر ہوں گی. ہمیں ایکسپورٹ کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے جو SMEs ہیں, کوئی لوگ سٹارٹ اپ میں ہیں, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کائبر ریٹ کافی 22% سے ابھی تقریباً 11% پہ آیا ہے. پالیسی ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں. جی پالیسی ریٹ اس پہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. بالکل سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں بھی 6-7 کے اوپر اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے وقت آئے گا کہ اس کی طرف بڑھیں گے, مگر اس وقت چونکہ یہ جو ابھی تھوڑا سا ایران اور امریکہ کی جنگ اور اس میں بھی بریکنگ چل رہی ہے کہ اللہ کرے کوئی حتمی معاہدہ ہو جائے. الحمدللہ تو بڑی اچھی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا دھچکا لگا ہے, مگر چونکہ ہم بالکل اس میں انفلیشن کم ہوئی تھی اور اس میں پالیسی ریٹ بھی نیچے آ رہا تھا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس بجٹ سے پہلے سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گا, مگر انفارچونیٹلی ہمارے کچھ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں. میں اسپیشلی فوکس کروں گا آپ کی جو آپ نے شروع میں آپ نے اس میں بھی تجزیے میں بھی کہا کہ ایک تاجروں کے لیے ایک نئی اسکیم متعارف کرائی گئی ہے 20 کروڑ جس کی سالانہ آمدن ہے یا اس سے کم ہے. تو 20 کروڑ یا اس سے نیچے والے لوگوں کو فکس ٹیکس کی طرف اٹریکشن دی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے وزیر خزانہ صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر ہیں کیانی صاحب, انہوں نے مختلف ہماری تاجر تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ مل کے یہ اسکیم اناؤنس کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں دے دیں گے اب تاجر. جی بالکل دیں گے. دینا چاہتے ہیں, نہیں سر دینا چاہتے ہیں, مگر کچھ ہمیں تھوڑا سا FBR کو بھی تھوڑا سا سیدھا کرنے کی ضرورت ہے مزید اس لیول پہ. لیکن جتن صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تاجروں کے لیے بہت سی اسکیمز آئیں, لیکن پھر وہ ایک مینیپولیشن شروع ہو جاتی ہے, پھر چیز وہیں پر آ کے رک جاتی ہے. یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی شامل ہے اس میں,
اور پرائم منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں بہتر ہوں، اور انہوں نے کافی محنت بھی کی ہے اس کے اوپر. اور تاجر جو ہیں وہ کبھی بھی ٹیکس دینے سے نہیں ہچکچاتے جی، صرف تھوڑا سا ان کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں میرے نازیہ اور عابد کریم سلیری صاحب، ہمارا خوف کا ایلیمنٹ بھی ہو لیکن ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. نہیں، آپ تو سر سیلری پرسن ہے نا، ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. ہم بھی ایٹ سورس بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، مگر اس دفعہ جو ابھی یہ فکس ٹیکس اسکیم میں 25,000 روپے ہم کوئی مشکل نہیں ہے سر. ہمارے تقریباً کوئی 40 لاکھ کے قریب ریٹیل سیکٹر میں لوگ ہیں، ان کو جو ہے اگر اس میں بہت ساری چیزیں اگر بہتر ہوتی ہیں آتے ہیں تو اس سے ٹیکس پلاننگ بھی ہوگی، ہمارا نیٹ بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ انکم بھی بڑھے گی اس سے، اور پاکستان کی اکانومی بھی مزید بہتر ہوگی جناب صاحب، ابھی آپ نے بات کی برآمدات کے شعبے کو، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے، لیکن جب ہم ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے انٹرلنکڈ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو پرائسز ہیں بجلی کی خاص طور پہ، اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر خطے میں ہم کمپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کیسے پاسبلی جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف ہمارا فوکس ہے نا؟ جی بالکل، پرائم منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ ایسا انجیکٹ کرنا پڑے گا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو. اور ہماری فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں ایس ایم تنویر صاحب، پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب، انہوں نے بارہا دفعہ، اس دفعہ ہم نے شیڈو بجٹ بھی دیا تھا گورنمنٹ کو، اور اس سے پہلے سردار صاحب بھی موجود تھے. ایک میٹنگ جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس میں بھی میجر چیمبرز. کیا تجاویز ہیں آپ کی؟ سر ہم نے تو کافی اچھی تجاویز دی ہیں ان کو. قابل عمل ہے؟ جی سر، قابل عمل ہے بالکل. ایک تو یہی بات ہوئی، اگر آپ نے انڈسٹری چلانی ہے تو ایک پہلے تو ایک وہ سربراہی میں ان کی ہارون اختر صاحب کی کمیٹی بنی تھی سیک یونٹ کے اوپر. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اگر ہمیں کوئی آ جائے، انڈسٹری کی پالیسی آ جائے، اور تاکہ لوگوں میں ایک جو تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ وہ چیزیں کلیئر ہے، بہم نہیں ہونا چاہیے کسی چیز میں بھی. اور سیکنڈ سر، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم الیکٹریسٹی، گیس، اس کی انرجی کے اوپر جو اس وقت خطے میں ہم ہائیسٹ ریٹ کے اوپر ہیں، اب 13% کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو ہے 7%، 8%. ویتنام، بنگلہ جی دیش، ساری آپ ویتنام کو دیکھیں، ابھی انہوں نے سٹارٹ اپ لیا اور کدھر کے کدھر نکل گئے ہیں. بنگلہ دیش میں کافی بہتری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سر بہتری کی طرف جائیں گی. تھوڑے بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ ایک تو الیکٹریسٹی کے اوپر جو ہے یہ چیزیں نظر ثانی کی ضرورت ہے ریٹس کے اوپر، اور سیکنڈ جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ یہ سر اس پہ سردار صاحب ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس کو ایلوبریٹ کیجئے گا. یہ جملہ میں بڑے عرصے سے سنتا آ رہا ہوں، ایز آف ڈوئنگ بزنس. SIFC بھی بنائی گئی، بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے. تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں، کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ کس قسم کا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، ون ونڈو آپریشن ہو، کیا ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی جی، ایک تو ڈیجیٹائزیشن ہونی چاہیے، ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہونا چاہیے. اب جیسے یہ فیس لیس اسکیم اس بجٹ میں متعارف کروائی ہے FBR کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اور بڑا احسن اقدام ہے. اس سے انٹریکشن، جب اب آج AI کا دور ہے، ساری دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جو کمپلیکسٹیز ہیں ٹیکس کلیکشن اور انفورسمنٹ کے حوالے سے، اور جو لوگوں میں خوف اور ابہام ہے اور جو کرپشن ہے، اس سب کا جو تدارک ہے وہ ممکن ہے صرف اور صرف اسی طرح کی ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ. تو جب آپ یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں گے، اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی. پلس ون ونڈو سلوشن، جو لوگ ورٹیکل، ہاریزنٹل کنسٹرکشن کی فیلڈ سے منسلک ہیں، وہاں پر انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. 2022 میں قانون بنا تھا ریرا کا، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا، لیکن وہ ابھی تک فعال نہیں ہو سکا. اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے اب 1 کروڑ روپے تک کی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر لونز آفر کیے ہیں، تو اب وہ گھر بنانے کے لیے اس سے اگلا کمپوننٹ ہے کہ وہ پلاٹ ہونا چاہیے، اور پلاٹ ریزنیبل پرائس کے اوپر ہونا چاہیے. وہ کہاں ملے گا؟ وہ اسلام آباد کے نہ جی سیکٹر میں مل سکتا ہے، نہ ایف سیکٹر میں مل سکتا ہے. وہ اسلام آباد، راولپنڈی کے پیرا فری میں آپ کو ملے گا. تو وہاں جو اچھا کام کرنے والے لسٹ اے کے ڈیولپرز ہیں، ان کو آپ اپروولز دیں گے، ون ونڈو سلوشن پرووائڈ کریں گے، ان کو تنگ نہیں کریں گے، تو پھر وہ
اچھا کام کریں گے اور آپ کو ڈیلیوری دیں گے، اور اس ڈیلیوری کے دیکھیں 13 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا اسلام آباد، آج 3 ملین تک پہنچ چکی ہے، تو لوگ اسلام آباد کے ارد گرد آباد ہوئے ہیں۔ یس 7.5 کروڑ یا 7 کروڑ پہ 5 مرلہ گھر ہے جی سیکٹر میں، تو وہ تو ہر بندے کی 1 کروڑ پہ کے اندر تو وہ آپ نہیں لے سکتے، وہ تو پھر تو پاسبل نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کی دسترس میں بھی نہیں ہے، اور ہم اس وقت تقریباً 20 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی میں، اور ہر سال اس میں تقریباً 15 لاکھ کا مزید اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی جو سکیم ہے، اس کا مجھے ناکامی کا خطرہ صرف ایک صورت میں ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لوگوں کو کام نہ کرنے دیں، اور راولپنڈی کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا ماسٹر پلان ریوائز ہو رہا ہے، یہ گزشتہ 3 سال سے ماسٹر پلان ریوائز ہو رہا ہے، آج تک وہ ہو نہیں سکا، کسی کو انہوں نے NOC نہیں دیا، تو پھر کام کہاں لوگ کریں گے؟ سلمز میں آبادی ہو رہی ہے، لوگ 100 کنال 200 کنال زمین لیتے ہیں، 10-10 فٹ کی گلیاں چھوڑتے ہیں، 5-5 مرلے کی رجسٹری کرا کے لوگوں دے دیتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اربن پلاننگ کرے گا اس کے لیے 1000 رکاوٹیں وہ دور کی جائیں گی، تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا۔ امپورٹنٹ آپ نے بتایا، لیکن اس میں ایک اور بھی سوال بھی ہے، بلکہ میں عابد صاحب سے سوال کر کے، چونکہ آپ اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ سوال میرے آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، دوبارہ میں آؤں گا آپ کے پاس۔ عابد کے سلیری صاحب، سر ایکسپورٹس کی بات کی نازیہ نے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ابھی جو اکنامک سروے کی آپ نے بات کی، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ڈراپ آیا ہے، اور امپورٹس جو ہے وہ ظاہر بات ہے 62 بلین ڈالرز کی تھی، اور اس دفعہ جو ہے وہ جو ہدف رکھا گیا ہے ایکسپورٹس پہ اضافے کا، اوکے دوبارہ چونکہ ہمارا رابطہ ان سے دوبارہ منقطع ہو گیا ہے۔ سردار صاحب ایکسپورٹس پہ آتے ہیں، آپ سے سوال تھا چونکہ آپ بات کرتے ہیں، سر یہ اسلام آباد میں فائل سسٹم بہت ہے، اور یہ فائل سسٹم کو بھی تو کوئی تدارک کرے، فائل سسٹم بھی بڑے گھپلے ہوتے ہیں، سوری ٹو سے حکومت کو تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ چونکہ ریل اسٹیٹ کے فیڈریشن کے ہیڈ ہے، یہ فائل سسٹم سے چھٹکارا کیسے؟ انوار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دبئی میں اگر ایک ریگولیٹر ہے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، تو کیا پاکستان میں کوئی ایک ریگولیٹر نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس ماسٹر ڈیولپر بھی رجسٹرڈ ہو، جس کے پاس ریالٹر بھی رجسٹرڈ ہو، جس کے پاس کنزیومر بھی رجسٹرڈ ہو، جس کی ویب سائٹ کے اوپر لے آؤٹ پلان لگا ہوا ہو کہ اگر میں 1 یونٹ سیل کرتا ہوں تو وہاں سے 1 یونٹ ختم ہو جائے، دوسرا یونٹ سیل کرتا ہوں تو ہاریزنٹل ہو یا ورٹیکل ہو وہ ختم ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں ان کی کنائیونس کے بغیر یہ ساری چیزیں انلیگل ایکٹیویٹی ممکن نہیں ہے۔ ان کی کنائیونس اور کرنے والے بھی تو ہیں نا سر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو لوپ ہول دیں گے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کیٹیگرائز کریں، لسٹ اے میں وہ ڈیولپر ماسٹر ڈیولپر شامل ہو جن کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے ڈیلیوری کا، جنہوں نے اس سے پہلے لاکھوں لوگوں کو آباد کیا ہو۔ کیٹیگری بی میں وہ لوگ آ جائیں جن کی پرفارمنس اچھی رہی ہو، کیٹیگری سی میں نیو انٹرنٹس ہو، ایسکرو اکاؤنٹ بنائے جائیں تاکہ وہ سرمایہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ میں اور وہاں سے ڈسپرسمنٹ کے لیے کبھی کوئی گورنمنٹ کا محکمہ اس کے اندر شامل نہ ہو، ورنہ وہ ایک اور دروازہ کھل یہاں جائے گا۔ امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے نا میرا کہ آپ کی ایک توانا آواز ہے، کبھی اس طرح کی تجاویز یا اس طرح کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے آگے تک پہنچائی حکام بالا تک تاکہ اس پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے؟ اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک جیکب سکاٹ ہیں، ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہیں، ان کو انگیج کیا ہے، انہیں فارماسوٹیکل سے ریلیٹڈ کچھ ریگولیشنز کو سمپلیفائی کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ ایک میری میٹنگ ان سے کچھ 2-3 دن پہلے ہوئی، پھر انشاءاللہ یہ 2-4 دن کے بعد پھر میٹنگ ہے، تو ہم یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ریگولیٹری ریفارم کے ذریعے لیجیٹیمیٹ کاروبار کرنے والوں کو سپورٹ کیا جائے اور انلیگل ایکٹیویٹی کرنے والوں کو روکا جائے۔ بالکل ایسے ہی تو کس کا قصور ہوا سر؟ میرا ریگولیٹر کون ہے؟ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ میرا ریگولیٹر کون ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ میرا ریگولیٹر کون ہے؟ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو جب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس، آپ کو اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پتا ہے کہ یہ 200 کنال زمین ہے اور یہ 10,000 فائلیں بیچ رہا ہے، تو وہ کیوں سو کے بیٹھا رہتا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بینیفیشری ہے, اس وجہ سے وہ چپ کر کے وہاں بیٹھا پر بھی رہتا کوئی ہے. فیس لیس, جیسے ہاں، FBR کا exactly, کہتے ہیں نا, exactly. فیس لیس کوئی One ایسا window سسٹم system ہونا digitization. چاہیے. جدو صاحب میں آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گا. سر ایکسپورٹس کی بات ہو رہی تھی اور ظاہر پتہ ہے ہم دیکھیں IMF کے پروگرام میں ہے لیکن ساری بار تو نہیں رہنا نا, 23واں پروگرام ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ نوٹ کریں بہت سے ہم انیشیٹیوز بھی نہیں لے سکتے. آج پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی اتنی بندشیں ہیں اور وہ Yes, limitations. ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے FPCCI, آپ لوگ جیسے میں نے سردار صاحب سے کہا کہ فائل سسٹم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کی فیڈریشن بھی تو کوئی سٹیپس آؤٹ لائن کرے نا. ایکسپورٹس کی بڑھوتی, آپ نے کہا ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, ظاہر بات ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں ویتنام اور بنگلہ دیش ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں. کیا ہمیں انٹرپرینور سکلز بھی ڈیولپ کیے ہیں, ویلیو ایڈیشن بھی کرتے ہیں, یا اس پہ بھی کوئی کام ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف کہ آپ لوگوں کی طرف لوگ جو ہے وہ نیش مارکیٹ آپ لوگ کریٹ کریں اپنی؟ سر ہم تو اس کے اوپر بالکل کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا انڈسٹری کا اور کوئی سٹیپس اگر آپ شیئر کرنا اکیڈیمیا چاہیں کا تو آپس میں پریکٹیکل. ہمارے کافی رابطہ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ بھی انڈسٹری میں اپنا جو ہے وہ ٹائم سرو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر فوکس ہیں کہ جب ہم نے اکانومی کو مضبوط کرنا ہے اور ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارا جو ہے ملک زیادہ بہتری کی طرف آئے گا آگے. ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی سر؟ دیکھیں ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے, دیکھیں جو لوگ ہم کہتے ہیں نا فارن انویسٹر آئے گا اس ملک میں, وہ تو آئے گا تو دیکھیں گے نا. جو انویسٹر آپ کے پاس موجود ہے اس کو یہی مسائل ہیں جو فیس لیس اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں, کم سے کم لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں آگے فیس کرنی پڑیں. اچھا اب ہم مارکیٹ میں کیش لیس اکانومی کے اوپر بڑھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بہتری کی طرف تو آ رہی ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, مگر ٹائم لگے گا ضرور. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں تو اس میں لوکل انڈسٹری کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اب میں لوکل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک رنگ روڈ بن رہا ہے راولپنڈی کے ساتھ ساتھ, سردار صاحب کی بھی خواہش ہوگی, میری بھی خواہش ہے, سب چیمبرز کی خواہش ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی انڈسٹری کا جو ہے نا زون بنا دیا جائے, تاکہ جو لوگ گراس روٹ لیول پہ نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں, ملے گلیوں میں کام کر رہے ہیں, بہت ساری راولپنڈی میں ایسی انڈسٹریز ہیں, شو کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, فرنیچر کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جو بھری پڑی ہے راولپنڈی کے مختلف ایریاز میں. وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں, بڑے یونٹ لگانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھ لیں جو ہمارے دوسرے دیگر شہروں میں لائک گجرانوالہ, فیصل آباد, سیالکوٹ, وزیر آباد, مطلب ہے کہ آپ لاہور میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ لگائے ہوئے تھے انہوں نے پھر ترقی کی اور بڑے سیٹ اپ لگائے. تو یہی ہماری بیس ہے. جب تک میں نے شروع میں کہا کہ ہم اپنے SME سیکٹر کو مضبوط کریں گے تو ہماری اس میں جو ہے ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ جب بڑھے گی تو ہماری ہم امپورٹ کا انحصار, آپ نے جیسے کہا $62 بلین کا آپ نے بتایا اس وقت, یہ جو اکنامک سروے ہے, جی اکنامک سروے ہے, اور میرے خیال میں پتہ نہیں ہماری $30 بلین سے کم ایکسپورٹس ہوئی ہیں. جی $30 بلین سے. تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس وقت ہم لوگ اس کو بیلنس نہیں کر پا رہے, اور بیلنس اسی صورت پہ ہوگا کہ جب ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو تھوڑا پیکیج دیں, ان کو جو ہے سہولتیں دیں, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کم ہونا چاہیے. کہتے ہیں سہولتوں کے ساتھ لوگ بھی ذرا تھوڑی ہمت کریں نا, ویلیو ایڈیشن کریں, انٹرپرینور سکلز لے کر آئیں, آپ مارکیٹ تلاش کریں, اس حوالے سے بھی تو کریں. سر اس کے لیے دیکھیں نا, جب ہم مارکیٹ بین الاقوامی مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک رائس کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ پچھلے سال 2 سال کوالٹی کنٹرول کریں. جی کوالٹی کنٹرول کے اوپر کام ہونا چاہیے. وہ ہمارے ہاں بعض دفعہ جو آرڈر ملتا ہے وہ ایسی کوالٹی جاتی ہے دوبارہ آرڈر ہی نہیں ملتا. بالکل ایسا ہوتا ہے, مگر ایز سچ اب نہیں ہے. اب کیونکہ EO کے ساتھ بھی ہمارا کافی چیزیں اب چاول کی بات کر رہے ہیں, میں رائس کی بات کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے بڑی مشکل سے انڈیا کو ناک آؤٹ کیا ہے, اور جو مارکیٹ تھی وہ پاکستان نے کیپچر کیا, اور بڑا اچھا اس کا انپٹ نکلا ہے. ہمیں اس کا جو رزلٹس آئے ہیں وہ کافی بہتر آئے ہیں. یورپ تک ہماری چیزیں جو ہیں کافی, اس میں تسلسل ہونا چاہیے. جی تسلسل ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں نا, ہمارا کسی زمانے میں لیدر کی جو ہے وہ کتنی اچھی ڈیمانڈ تھی, کاٹن دیکھیں. اب ہم نے وہ بیس جو ایگریکلچر کو ہم نے اس طرف جو ہے چیزیں, اب کاٹن تو اپنے اتنے ٹیکسز ہیں اور چیزیں ہیں, وہ اس طرف ایگریکلچر میں ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ لگانا ہی نہیں چاہتا. اور ہماری جو یہ چیزیں تھی یہ ہماری پہچان تھی. ایگریکلچر بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے, اور اس پہ بھی بہت اس کو
इंसेंटिव देना करना पड़ेगा। चाहिए। अच्छा जदुन साहब, आपने अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, फिर हम सरदार साहब की जानिब भी जाएंगे। अभी आपने कहा कैशलेस इकोनॉमी। सर कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आवाम का ताउन ना हो। आप इस्लामाबाद की मैं आपको 10 जगहों पे बता सकती हूँ जहाँ पर वो आपसे कार्ड नहीं लेते, वो कहते हैं कैश हमें चाहिए। क्यों, मैं तो हमेशा ये सवाल पूछती हूँ क्यों आप कार्ड क्यों नहीं लेते, उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं तो होता सरदार है। साहब का सब्जेक्ट ये बेशक सर आप इस पे बात कीजिएगा। दूसरा सर ये वो कहते हैं जी इस पे एक्स्ट्रा टैक्स कटता है, फिर जो एक आपको खाने के बाद या किसी भी चीज़ के बाद एक आपको एक रिसीट मिलती है, वो भी जब आप मांगते हैं तो फिर वो आपको एफबीआर की जो एक मोहर के साथ आती है वो मांगने पे मिलती है। 10 जगह तो ये मेरे साथ हो चुका है। तो क्यों नहीं हम इस बात को समझ लेते कि एक चीज़ जब रियासत ने कही है कि हमें करना है और ये हमारे फ़ायदे के लिए है, तो उसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों आ जाती है? बेसिकली देखें, मैं वही बात फिर उस तरफ आऊँगा। कुछ लोगों के अंदर अभी तक देखें, एक तो हमारी इतनी एजुकेटेड नहीं है, हमारे जो बिजनेसमैन है पुराना सिस्टम बड़ा समझते हैं, बड़े समझदार हैं। नहीं, वो इतने हमारा जो सादा नहीं रिटेल है, सेक्टर आप में बता कुछ रहे हैं लोग जदून जो है इस साहब। तरह के नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। मतलब देखें, पहले पीओएस नहीं था, अब चीज़ें हो गई हैं, लोगों को पता चल गया वो चीज़ें करनी है, कर रहे हैं। सेकंड जो है, जो कुछ लोग कैश के ऊपर काम कर रहे हैं ज़्यादा ना, ज़्यादा, तो वो हाँ। चीज़ें अब ये उनके लिए देखें, हमने तो गवर्नमेंट को ये कहा है कि ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है ये होनी ही नहीं चाहिए। जी जी, इस पे बात भी पहले हुई इसके थी। ऊपर जी, जो है जी। ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सेकंड जो है, ये आपकी जो बात है कि जो लोग कैश मांगते हैं और उसकी, मैं अब चाइना में या बाहर के मुल्कों में आप देखें, अगर आप वेजिटेबल भी लेने के लिए जाते हैं तो वो आगे आपके कार्ड रख देते हैं, जी Exactly. इसमें पैसे ट्रांसफर कर। सरदार साहब आप इस पे ऐड करें, पहले हमने जी मैं देखें, अब आप अगर देखें तो पिछले कुछ अरसे से बड़ी अच्छी इन्फोर्समेंट हुई है इसके ऊपर, और बड़े जुर्माने जो हुए हैं, 10-10 लाख रुपए तक एक शॉप को जुर्माना होता है अगर कोई पीओएस के बाहर कैश ट्रांजैक्शन करता है और वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती है और उसका कोई एविडेंस मिलता है। तो 10 लाख रुपए इतनी सब्सटेंशियल अमाउंट है कि वो, और पिछले अरसे में इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तौर पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पीओएस के ऊपर काम हुआ, टीम्स गई। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, हमारा कल्चर नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता भी एक कल्चर डेवलप हो रहा है, इन्फोर्समेंट बेहतर होगी और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। और अब ये जो टैक्स की स्कीम आई है जो मिनिमम 25,000 से जो स्टार्ट है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि और बेहतरी आएगी। दूसरा, इस मरतबा हम जो बिल्कुल छोटे दुकानदार थे जिनको सिर्फ इस वजह से कि उनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद था, तो उनको पीओएस की वजह उसको पीओएस में डाल दिया गया था। तो उन लोगों को इस बजट में हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप उसमें से निकाल दें। हमें तो चाहिए कि हर शख्स के पास क्रेडिट कार्ड Yes. मशीन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं आप बाकी क्राइटेरिया वो पीओएस का पूरा नहीं करता जो आपने सेट किया, सिर्फ उसके पास अगर क्रेडिट कार्ड मशीन लग गई है तो आप कहते हैं कि आप जो है पीओएस जो है वो टीयर में आ गए हैं। तो इसमें हमने उसको भी रिलैक्स करवाया है कि आप अगर फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होनी चाहिए। आप इसको इनकरेज करें Exactly. बजाय इसको आप डिस्करेज करने की। सरदार साहब, कोई पोर्टल भी है कि अगर आवाम को इस तरह की शिकायत हो, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई निज़ाम होना चाहिए या होगा, आप इस पे बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आवाम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए कि मैं इस बेकरी या इस जगह पर गया, यहाँ पर मैंने ये खाना खाया, ये चीज़ ली। अभी रिसेंट वाक़यात मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुए जिसपे मैं हमेशा ही पूछती हूँ कि आप कार्ड से क्यों नहीं पेमेंट लेते, वो मुझे कोई जवाब नहीं देते, वो सिंपल कहते हैं मैडम आप बस कैश दे दें। तो दिस इज़ नॉट द उसकी जो आंसर। मैंने आपको रीजन बता दी कि जो क्रेडिट कार्ड था उसकी वजह से वो एक डिस्करेजिंग फैक्टर था कि वो दुकानदार छोटा था, वो जो क्राइटेरिया पीओएस के लिए बनाया था उस पे वो पूरा नहीं उतरता था, उसको पीओएस उसको नहीं अट्रैक्ट करता था। लेकिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से, इस वजह से लगी क्रेडिट कार्ड की मशीनें लोगों ने रिमूव करवा दी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप एज एडवाइज़र काम भी कर चुके हैं, बेहतरीन एनालिसिस आपका होता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपसे अक्सर बात होती है, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा जो है वो आईएमएफ के तहत जो है वो हम बजट मेकिंग करते हैं। आज का जो बजट आया, तीसरा बजट है मौजूदा हुकूमत का, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको इस बजट पे आपके क्या तासुरात हैं और ओवरऑल एनालिसिस दीजिएगा जी। डायरेक्शनली अनवार साहब, ये बजट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए कि इसने वो चीज़ें जो करेक्शन पिछले कई साल से
ہم کہہ رہے تھے کہ سپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, سیلریز پہ ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کارپوریٹ انکم ٹیکس کو نیچے لائیں, ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹرانزیکشنل ٹیکسز ہیں اس میں سے نکل جائیں بیکاز دیٹ ہرٹس, اس پہ جو کیپٹل گین کوئی کرے تو اس کو ٹیکس کرے. ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, ایکسپورٹرز کی جو رجیم ہے اس کو آسان بنائیں. یہ ساری چیزیں چونکہ بہت عرصے سے انیملیز تھیں بجٹ میں, اور اس نے ہمارے جو ابھی خود حکومت نے پریزنٹ کیا سروے, اس میں ہمیں دکھایا کہ it has hurt our investability, it has, you know, the stabilization was coming at a very very high price. So اس نے اپنی جو کریکٹنس ہونی چاہیے تھی وہ کر دی ہے بہت سے ایریاز میں. اسی طرح جو ٹیرف ریشنلائزیشن تھی وہ کنٹینیو کی ہے, وہ کرنی چاہیے تھی, وہ کنٹینیو کی ہے بجٹ میں. کچھ سیلز ٹیکس ایگزمپشنز بھی جانی چاہیے تھی, وہ بھی گئی ہیں. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی بھی کئی جگہ پہ ریلیف ہے. سو آپ ڈائریکشنلی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسی ڈائریکشن میں رکھا گیا ہے جس میں لے کے جانا چاہیے تھا. However, having said that, ابھی بھی چونکہ آپ یاد رکھیے کہ ہم نے 13,000 سے 15,260 ارب کا ایک سفر طے کرنا ہے. اس سفر میں کم از کم 400 سے 600 800 ارب کے not only taxes but partly it will come from compliance, it will come from enforcement. So وہ measures جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جس میں faceless FPR itself is a measure, but there are other measures also جو کہ دیے گئے ہیں. So ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ فیل نہیں کریں گے. مثلا minimum tax on distributors and dealers جو ہے وہ 0.25 سے 0.5% گیا ہے. جب ہم اس کو ڈیٹیل میں فائنانس بل آپ سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایسا ضرور ہوا ہے. اسی طرح جو اس بجٹ نے نہیں کیا وہ یہ ایک فائلر ہے, میں اور آپ فائلر ہیں نا, اگر میرے اور آپ میں سے کسی کا ٹیکس نہیں بنتا, نان فائلر کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اب میں یہ پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واٹ از اٹ دیٹ دی گورنمنٹ ہیز کائنڈ آف withheld and not done. حالانکہ موقع پاکستان کو ایسا ملا ہے کہ جتنی چیزیں کریکٹ ہو سکیں وہ کر لینا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, سی وی ٹی جو باہر کے پراپرٹی پہ تھا اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا, کر دیا ہے. 50,000 روپے جو اس ملک میں چاہے وہ اس کے اوپر 1% کیوں نہ ٹیکس دے رہا, اس کو 75,000 کر دینا چاہیے. گڈ ول ہی کریٹ ہو جائے گی, ٹیکس مورال بہتر ہو جائے گا, لوگ کہیں گے چلیں گورنمنٹ نے ہمارے لیے کچھ کیا. اسی طرح جو بہت سی میکینزمز آپ کر سکتے ہیں ٹیکس کریڈٹس کے, وہ واپس لانے چاہیے. یہ میں کیوں کہتا ہوں, ریٹیلر کی اسکیم کو تھوڑا ری وزٹ کریں. ایک ریٹیلر کی اسکیم جس میں آپ کہیں 12-12.5 ارب آنا ہے, یار میری گزارش ان سے ہے کہ 35 لاکھ ریٹیلر ہے, 78 سال میں دھیلا ٹیکس نہیں دیا. انوار اور میں بیچارے جو ہیں اپنی سیلری سے ٹیکس کٹا کر اس ملک کو چلا رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دس ٹو دس کنٹری, آئی مین دس از ناٹ فیئر. اور مطلب ٹھیک ہے ہماری انفورسمنٹ کمزور ہے, یہ تو ہم مانتے ہی ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ پہ بھی بنتا ہے. ایک چیز جو اس نے اچھی کی ہے وہ پیٹرولیم لیوی 1468 سے پہلے لے گئے تھے 1727 ارب پہ. میں بہت اس پہ شور مچاتا ہوں, اس کو کم کر کے 1675 کر دیا. ابھی کوئی تصفیے کی طرف موو کر رہے ہیں, پیٹرول پرائسز نیچے آئیں گی تو چلیں شاید اس کو بڑھانا نہیں پڑے گا, سو وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. یہ جو 1500 2060 کا ٹارگیٹ ہے میرا خیال تھا ریویو کر لینا چاہیے فنڈ کے ساتھ. ہائر ٹارگیٹ ہے گیون دا سرکمسٹانسز, یہ پرفارمنس کرائیٹیریا بن گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کو پورا کرنا پڑے گا انوار. سو اچھا جو چیز نہیں ہے اس بجٹ میں, سو ہیو سیڈ آل دی گڈ تھنگس. ایک یہ ہے کہ ملٹی لیئر ٹیکس سسٹم ہے اس وقت, اس پہ ہماری الیکٹریسٹی کے بل پہ جو انوار کو آتا ہے اس کو سوچنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح بجلی کا بل ہر سیکٹر میں کم کیا جائے. دوسرا پی پی کی ریشنلائزیشن, خود اتھارٹیز نے کہا کہ 10-12 ہزار بلین کا تھرو فارورڈ ہے. ان پروجیکٹس کو کاٹیں جو صوبوں کو دینے ہیں تاکہ اگلے 5 سال میں آپ 1000 ارب خرچ کر کے پروجیکٹ ختم کر سکیں, ملک کو دکھا سکیں کہ ہم نے واقعی کیا ڈیلیوری کی ہے. پھر اگین پبلک سیکٹر کمپنسیشن پہ کوئی بات نہیں کی گئی. یار اٹ کانٹ بی کہ ہم ہڈن پرکس اینڈ پریویلیجز میں اس کو رکھیں. 50 لاکھ روپیہ سیلری دینی چاہیے ٹاپ گورنمنٹ آفیشلز کو, بٹ دیٹ شوڈ بی اٹ. مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کی طرح جانا ہے. اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ انکم سپورٹ وفاق کا کام نہیں ہے, 830 ارب اس سال بھرے گی. I don't know. I understand the political economy part, but we must keep that talk alive. وفاق پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں, ٹھیک ہے 1000 ارب صوبوں نے دیا, گڈ سٹوری, کہ چلیں ایک نان ٹیکس ریونیو کی مد میں پڑا ہوا ہے, ایڈ ان گرانٹ آ گئی ہمیں,
बट यार जो काम वफाक के नहीं है वफाक को करने भी नहीं चाहिए, और जिनके पैसे नीचे दे चुके हैं उन पे डबल पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, एनर्जी भी जो है ना वो सूबों का काम है। आप सुनते हैं ना सूबे कहते हैं हमें इस पे राइट, फिर एनर्जी पे जो सब्सिडी है वो भी सूबों का काम है। हम क्यों 830 अरब वफाक में दे? सो अभी डीपर क्वेश्चंस हैं और अभी वक्त है कि ये करेक्शंस जो हैं, फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी, एक तीसरी भी कैटेगरी थी उसका जिक्र नहीं हुआ, लेट फाइलर। आप वो बात जी, कर जी, रहे थे बात सरदार साहब, देखो लेट So, कैटेगरी, लेट फाइलर। आई मीन व्हाट इज दिस? और ये मैं सिर्फ अथॉरिटीज को नहीं कहता, देखिए ना हम सब पाकिस्तानी हैं, द पीपल आल्सो हैव टू टेक नोटिस ऑफ दिस, राइट? दे कांट लिव अ लाइफ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में अगर आप 60 अरब करना चाहते हैं ना, एक तो वो टारगेट ही गलत था कि 2028 में हमने कहा कि हम 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? आज 30-32 अरब डॉलर पे हैं, 60 पे कैसे चले जाएंगे? अगर जाना है then the budget would need much more offsetting जो exports पे हमें करना पड़ेगा। It can't be just कि हम सुपर टैक्स उठा दें और हम इमेजिन करें कि एक्सपोर्ट वहां पे चली जाएगी। सो उसको सोच लें। अगेन the overall analysis is कि directionally we've got it right, but fundamentally जो structures तब्दील होने हैं उसमें ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ में काम करें। अगर और डेप्थ में करेंगे तो जो जीडीपी 4% का टारगेट है वो बढ़ जाएगा। ये भी याद रखें कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें जरूर 50 अरब की एक रिलीफ है करंट रेट्स पे। अगले साल अनवार साहब आपकी सैलरी 7% अगर बढ़ गई, जो कि बढ़ जाएगी, आपको भी मुबारक हो, और उन लोगों को जिनकी पेंशन है उनको भी मुबारक हो, तो होगा ये कि हो सकता है आप अगले ब्रैकेट में चले जाएं। तो आप वो मेरे एक दोस्त थे, वो अगले ब्रैकेट में चले गए। आपकी मुबारक का मैंने कोई खास जवाब नहीं दिया। so what I'm trying to say is कि ये वो डीपर चीजें हैं जिसमें जाकर, अच्छा फिर एक फेसलेस एफबीआर की तरफ मूव है। सर लास्ट पॉइंट है सर। जी सर। जी बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड वन। जो प्रोविंसेस के साथ सिंक्रोनाइज करनी है टैक्सेशन, उस पे भी थोड़ा काम कर लें। सो हम तो सपोर्ट करते हैं डायरेक्शन को, पर इस चीज को कि क्या डेप्थ पैदा हो सकती है उसमें हमने नई सिफारिशात रख दी हैं। लेट्स होप द अथॉरिटीज लुक एट दैट। अच्छा सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत होलसम ज़बरदस्त एनालिसिस दिया। डॉक्टर खाका नजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरदार ताहिर साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, हमारे जो स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बजट 2026-2027 जिसकी तजवीज़ आज ले हुई हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, इस पर अब डिस्कशन भी होगी, तो हम भी इस पर मुकालमा कर रहे हैं। 11 बजे ख़बरों के बाद जब हम आएंगे तो नए सेट ऑफ गेस्ट के साथ हम उनसे इसकी जो दूसरी जहतें हैं उस पर बात कर रहे होंगे, टैक्स के अमूर पे बात कर रहे होंगे, प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहे होंगे, और जो बातें कुछ सजेशंस अभी डॉक्टर खाका नजीब साहब ने दी या सरदार साहब ने दी या जदून साहब ने,